للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وسیلے کے حوالے سے ہم دلائل سماعت کر رہے تھے. آج انشاءاللہ العزیز ایک دلیل سن لیتے ہیں. پھر یہ جو ہمارا وسیلے والا یہ جو سلسلہ ہم نے چلایا تھا اس کو جو ہے وہ آج انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. پھر اس کے آگے جو نشستیں ہوں گی وہ سمجھ لو اعتراضات اور جوابات پر ہوں گی. جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کے کیا کیا جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ وہ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. تو آج ہماری سمجھ لیں کہ وسیلے کی آخری نشست ہے اور پھر جو وسیلے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے جو انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے. تو آج جو حدیث مبارکہ ہے وہ حدیث مبارکہ معجم الکبیر طبرانی کی ہے. یہ حدیث مبارکہ خاص طور پر ہم نے سنبھال کے رکھی تھی اس مقصد کے لیے کہ جب اختتام ہو تو اس پر یہ حدیث مبارکہ جو بیان فرمائی جائے. یہ حدیث مبارکہ ایسی ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا کوئی جواب نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اس کو ضعیف کہہ دیں. بس ضعیف کہہ دیں گے بس مطلب جان چھڑانے کے لیے, ورنہ یہ کہ صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ یہ ثابت بھی ہے. معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے. حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ادل احدکم شیئا, جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز جو وہ گم ہو جائے, او اراد احدکم اونا, یا تم میں سے کسی شخص کو مدد کی حاجت ہو, وہو بارض لیس بہا انیس, اور وہ ایسی زمین میں ہو جہاں پر کوئی انسان ہی نہ ہو. آگے فرمایا فلیقل, بس چاہیے کہ وہ کیا کہے, یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. دوبارہ ارشاد فرمایا یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. فرمایا فإن للہ, پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے, عبادن بندے, لا نراہم, تم انہیں نہیں دیکھتے لیکن وہ مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو مدد کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, وہ حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ واضح طور پر حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے وہاں پر مطلب مدد کے لیے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں, مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ مدد بھی کرتے ہیں. آگے جو اس حدیث مبارکہ کے آگے لکھا ہوا ہے وقت جرب ذالک, یہ جو وہ تجربہ کی ہوئی حدیث مبارکہ ہے. محدثین کیا فرماتے ہیں, اس حدیث مبارکہ کا تجربہ کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی چیز جو وہ گم ہو جائے, یہاں مدد کی حاجت ہو, ایسی زمین میں جہاں کوئی انسان ہی نہ ہو, تو وہ پکارے یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اعینونی کے لفظ استعمال ہوئے, اغیثونی کے بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے. اعینونی یہ دوسرے حدیث مبارکہ اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوئے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو وہ موجود ہوتے ہیں جو تمہیں نظر تو نہیں آتے, وہ آ کے تمہاری مدد کرتے ہیں. اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات ماشاء اللہ کیا ہم سکھائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہاں پر اللہ کو پکارے نا, یہ بندوں کو کیا پکار رہا ہے, بندے کیا دیں گے, بندے تو کچھ نہیں دے سکتے. تو یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں یا عباد اللہ اغیثونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ تو حضور تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں. اچھا ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ کی مخلوق ایسی ہے کہ وہ آپ کی پکار سن کر جو آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی. اب یہ جو تعلیمات ہیں یہ تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں. اگر یہ شرک ہوتی تو سب سے پہلے حکم جو لگے گا وہ جس پر لگے گا اس پر لگایا جائے. آگے جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں. عظیم محدث امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں, اس کا مکمل میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر جو 122 ہے, دار القطب علمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. فرماتے ہیں حضرت ابی بن بکر بن ابو علی فرماتے ہیں کہ میں طبرانی اور ابو شیخ مدینے میں رہا کرتے تھے. اب بڑا توجہ سے آپ نے سماعت فرمانا ہے. راوی کہتے ہیں میں طبرانی اور ابو شیخ جو وہ کہاں رہتے تھے, مدینے میں رہا کرتے تھے. ہمارا خرچ جو ہے بالکل ختم ہو گیا اور ہم تنگ دستی کا شکار ہو گئے. ایک دن عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پاک پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھوک سے نڈال ہیں. حالانکہ وہاں اتنے سارے بندے موجود ہیں لیکن یہ محدثین کہاں چلے گئے, یہ محدثین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے
حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں, ہم بڑے تنگ دست ہو گئے. امام طبرانی کہنے لگے کہ بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ, ہمیں کھانا ملے گا یہیں سے ملے گا, ورنہ اگرچہ ہماری یہاں سے موت ہو جائے. اتنے بڑے جملے یہ طبرانی نے کہے کہ ہم بیٹھیں گے یہیں بیٹھے رہیں گے ورنہ اگرچہ موت آ جائے. آگے فرمایا میں اور ابو شیخ اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک علوی اپنے 2 غلاموں کے ساتھ تھا اور وہ ٹوکرے میں بہت سی چیزیں لیے کھڑا تھا. علوی بولا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے شکایت کی ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خواب میں تشریف آئے اور مجھے حکم دیا کہ جا کے ان کو یہ چیزیں دے دو. یہ کون ہے؟ یہ امام صحابی فرماتے ہیں. اچھا, امام صحابی خود اپنے ٹکر کے محدثین, طبرانی بھی ساتھ ہے, ابو شیخ بھی ساتھ ہے. آپ یہ بتائیں محدثین کا جب یہ عقیدہ ہے تو محدثین جب مشرک نہیں ہوتے تو ہم کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ حکم لگائے تو بھائی طبرانی پر لگائیں, اور اسی طرح جو ہے وہ امام صحابی پر لگائیں, فتویٰ لگائیں ان پر نہیں لگے گا. ہم پر کیوں لگے گا پھر فتویٰ؟ جب ان پر نہیں لگے گا تو ہم پر کیسے لگے گا؟ میرے بھائیو یہ یاد رہے 1400 سالوں سے مسلمانوں کو یہی عقائد چلتے ہوئے آ رہے. ہم آپ کو 1400 سال کی تاریخ میں ہر زمانے میں ہم یہ ثابت کر کے بتا دیں گے, لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ جو غیبت کے اندر پکارنا شرک ہے, یہ کسی حدیث کا حوالہ دکھا دے, خدا کی قسم نہیں دکھا سکتے. کسی آیت مبارکہ میں دکھا دے, قرآن کا آپ نے بھی مطالعہ کیا ہو, کسی قرآن کی کسی آیت میں دکھا دے, نہیں دکھا پائیں گے. بتوں کا ذکر اٹھا کر اولیاء اللہ پر لگاتے, اور جو ہے وہ کچھ ان کے پاس جو ہے ہتھے نہیں ہے. تو یہ محدثین کرام تھے. محدثین کا بھی یہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کے ہی محدثین ہیں. یہ وہ محدثین ہے کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ محدثین ہے کہ جب حدیث کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. وہ کہیں یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہو جاتی ہے. جب ہم ان کی بات کو اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے جو عقائد ہیں ان کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟ ان کے جو عقیدے ہیں, ان کے جو نظریات ہیں, ان کو ہم کیوں نہیں تسلیم کریں؟ ان کی جب یہ بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث ہے, اب اس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہے, اس پر عمل کیا جائے, اتنی بڑی بات کو ہم مان لیتے ہیں. تو یہ تو حدیث کے مقابلے چھوٹی بات ہے. یہ 1400 سالوں سے مسلمانوں کے یہی عقائد تھے, یہی نظریات ہے جو چلتے ہوئے آ رہے. ہم ہر زمانے میں یہ ثابت کر سکتے ہیں, لیکن وہ مخالفین جو وہ ہر زمانے میں یہ ثابت نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جتنی بھی نشستیں ہوئی اس پر ہمارا جتنا بھی ثواب ملے گا, ہم بلال بھائی کے خالو کا انتقال ہوا ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, ان کے خالو کی مغفرت فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے, اور ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.